اچھا بھائی، مرحوم کے لیے 3 دن تک قرآن کریم پڑھنا. ہمارے ہاں جب کوئی مرد یا عورت مر جاتے ہیں تو لوگ اس کے لیے 3 دن صبح کے وقت قرآن کریم پڑھتے ہیں. اس میں خاندان کے لوگ بھی آتے ہیں اور محلے کے لوگ بھی ہوتے ہیں، مرد اور عورتیں دونوں ہوتے ہیں. کیا یہ عمل جائز ہے؟ افضال احمد اتر پردیش سے. نہیں، جائز نہیں ہے بھائی. ایصال ثواب میں سب سے بہترین چیز جو منصوص ہے، جو حدیث سے ثابت ہے، وہ تو صدقہ خیرات ہے. چپکے سے جو جتنا چاہے صدقہ خیرات کر دے مرحوم کے لیے. اور قرآن بھی اگر پڑھنا ہو تو اپنے طور پر اخبل طریقے سے جو جہاں ہے وہاں ایصال ثواب کرے. ایسے جتھے بنا کے لوگوں کا جمع ہو کے قرآن خوانی کرنا یہ ایک بدعت عمل ہے. مفتی صاحب انڈیا کب آ رہے ہیں؟ ہماری دلی خواہش ہے کہ ہم ایک بار آپ سے ملیں. ہم آپ کو بہت پسند کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک بار انڈیا آئیں. ہم آپ کے آبائی وطن سہارنپور کے نزدیک ضلع مظفر نگر سے ہیں. برائے مہربانی اس بارے میں آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. سلطان صاحب یو پی انڈیا سے. سلطان صاحب یہ تو مسائل کا سیشن ہے، اس میں تو مسئلہ پوچھیں آپ نے تو، لیکن خیر اب میں نے سوال پڑھ ہی دیا ہے. تو بھائی میری بہت زیادہ دلی خواہش ہے، بلکہ سب سے زیادہ میری بیت اللہ کے بعد، مکہ مدینہ کے بعد سب سے زیادہ میری خواہش ہے انڈیا جانے کی، کیونکہ ہمارا آبائی وطن ہے سنسارپور. میرے دادا کی قبر بھی ہے وہاں پہ، میرے دادا کا گھر بھی ہے وہاں پہ. 60 سال میرے جو دادا تھے محمد شفیع خان، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے 60 ایئرز وہاں مدرسے میں ایک ہی جگہ، یعنی ایک ہی مدرسے میں بیٹھ کے بچوں کو قرآن حفظ کروایا ہے. اور ان کے شاگردوں میں حضرت مولانا مکرم رحمہ اللہ تعالیٰ، جو بہت بڑے عالم ابھی گزرے ہیں ماضی قریب میں، وہ بھی ان کے شاگردوں میں، اور بھی بڑے بڑے علماء ان کے شاگردوں میں. تو ہمارا سارا ددیال بھی ننیال بھی سنسارپور کا ہے. تو میرے جو رشتہ دار ہیں، میرے والد صاحب تو ہر سال جایا کرتے تھے انڈیا، ہم حسرت ہی ہے. تو میں نے آنا تھا، لیکن مودی صاحب کی حکومت آ گئی ہے. مودی صاحب پاکستانیوں کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہاں جا کے کوئی بم پھاڑ دیں گے. تو ہم تو بھائی امن والے لوگ ہیں، ہم تو انڈیا کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. ہم تو ہندوؤں کو بھی برا بھلا نہیں کہتے. ہم تو یہ کہتے ہیں شدت پسندی جو ہے، جو وائلنسی پھیلائی جا رہی ہے، چاہے وہ شدت پسند ہندو ہو یا مسلمان ہو، تو وہ غلط ہے. لیکن ظاہر ہے مسلمان تو وہاں نہیں پھیلا رہے، مسلمان تو مینورٹی میں ہیں، وہ تو پس رہے ہیں. مودی صاحب نے آگے صاحب کئی بیڑا غرق کیا ہوا ہے وہاں پہ. تو مودی صاحب سے آپ بولیں مجھے ویزا دلا دیں، میں فوراً سے پہلے آ جاؤں گا. تو جب بھی کوئی انڈیا آنے کی مجھے آفر کیا کرے تو بھائی ویزا دلا دو بھائی، میں فوراً آ جاؤں گا. انڈین گورنمنٹ یہاں پاکستانیوں کو، صرف مجھے نہیں کسی کو بھی ویزا نہیں دے رہی ہے. بہت کم لوگوں کے ویزے لگ رہے ہیں. پھر وہاں جان کی امان بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. ہم کوئی جو ہے مندر میں جا کے اس کا ولاگ بنا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ جی دیکھو پاکستان میں مندر کتنے محفوظ ہیں، تو اس میں بھی ایک چھوٹا سا جملہ نکال کے میرے خلاف لے جایا جا رہا ہے. وہاں تو ہندوؤں کو چاہیے تھا مجھے اپریشیٹ کرتے کہ یار چلو مفتی صاحب نے ایک اچھی ایفرٹ کی ہے. مندر کے اندر جا کے وہاں پنڈت جی سے انٹرویو لیا مفتی صاحب نے اور عزت دی اس کو، اور اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا اور یہ بھی بتایا کہ دیکھو یہاں مندر محفوظ ہیں. تو اس سے جو اور بھی مندر محفوظ ہو جائیں گے اس سے. لیکن اس کے باوجود ایک جملہ میرے منہ سے نکل گیا تھا کہ بھائی آپ ماشاءاللہ گورے ہیں پٹھانوں جیسے، اس کا ریکارڈ لگا کے، یعنی وہ نیگیٹیوٹی کچھ ضرورت سے زیادہ ہے. جو شدت پسند لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. تو پورا ولاگ نہیں دیکھ رہے، ایک جملہ میری تو طبیعت میں مزاح ہے، میں تو اس طرح کے ہلکے پھلکے مزاح کرتا رہتا ہوں. اس کو مزاح میں لینا چاہیے تھا، اس کو بنا دیا کہ ایک تماشا کہ یار یہ ہندوؤں کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہندوؤں کا مذاق تھوڑی اڑا رہا ہوں بھائی میں تو جا کے اس کی عزت کر رہا ہوں، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں، اور کسی ڈر خوف سے نہیں. یہاں تو میجورٹی میں ہم ہیں نا، پھر بھی ہم جا کے ان کو عزت دے رہے ہیں، اور آپ پھر بھی جناب اس میں ایک نیگیٹیوٹی جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے ہندو جو ہیں، جو شدت پسند ہندو ہیں، انہوں نے وہاں بڑی گڑبڑ کی ہوئی ہے. جو پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ ہیں، سمجھدار ہیں، وہ خود یہ جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ ابھی ہندوستان کے حالات چل رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے. لیکن بہرحال آپ ویزا دلا دیں اور جان کی امان اور امن اور شانتی کی گارنٹی دے دیں تو میں انشاءاللہ فوراً سے پہلے انڈیا آؤں گا. جم میں میوزک سسٹم